کہ 17 رمضان کو ماری کے حق و باطل جنگ بدر ہوئی، 20 رمضان کو شیر خدا حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ اور ہم اپنے درمیان میں تباہی اور بربادی کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیریا، عراق اور غازہ میں ہمارے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کیسے ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اور غازہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکوں۔ افسوس اس بات کا عزیزان ملت کہ کل ایک پلین کو مار کر گرا دیا گیا اور 280 کے قریب معصوم لوگوں کی جانیں چلے گئیں۔ یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پلین گرتا ہے تو امریکہ کے صدر حرکت میں آتے ہیں، پوری مغربی دنیا حرکت میں آتی ہے، یقیناً مرنے والے معصوم ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس پلین میں مرنے والے مغربی ممالک کے لوگ تھے، باشندے تھے، تو ان کی جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی قیمت نہیں ہے۔ غازہ میں مرنے والوں کی جان کی قیمت نہیں ہے، مگر ایک پلین کے حادثے میں جس کو میزائل سے مار کر گرا دیا گیا، ان کی جان کی قیمت ہے، ان کے بچوں کی قیمت ہے، غازہ کے بچوں کی قیمت نہیں ہے۔ ان کے لاشوں کی قیمت ہے کہ ان کے لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں، کم سے کم اس پلین کو جو میزائل سے مار کر گرا دیا گیا، ان کے خاندان والوں کو کم سے کم ان کی لاشوں کا حوالے کیا جائے گا۔ ان کے سامان کی قیمت ہے کہ جو پلین سے سامان گر گیا، اس سامان کو جمع کیا جا رہا ہے کہ مقتول کے خاندان کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارے بچوں کے جسموں سے آنتیں نکل رہی ہیں، آنکھیں نکل رہی ہیں، ہمارے جان کی قیمت نہیں ہے، مگر ان کے سامان کی قیمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غازہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو روز آئے دن وہاں پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور کیسا مقابلہ اسرائیل کی فوج کر رہی ہے، یہ برابری کا مقابلہ نہیں ہے بنجامن نیتن یاہو۔ برابری کا مقابلہ تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی بندوق ہو اور تمہارے ہاتھ میں بھی بندوق ہو۔ برابری کا مقابلہ یہ ہے کہ جو اسلحہ تمہارے پاس ہو وہ اسلحہ میرے فلسطینیوں کے، غزہ کے لوگوں کے پاس ہو۔ مگر ایک بچہ پتھر اٹھاتا ہے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے، بڑا ہتھیار ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان غازہ کے لوگوں کے جذبے کو عزیزان ملت، مگر عالم اسلام کو ایسے پرآشوب ماحول میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے حوصلوں کو بلند رکھیں جب 250 میں سے 80 بچے معصوم مارے گئے۔ لوگ بولتے ہیں کیسے حوصلوں کو بلند رکھیں، لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے غازہ کیا ہے۔ غازہ 17 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک زمین کا 140 اسکوائر مائل کے اوپر ایک حصہ، نکلنے کے راستے بند ہیں۔ ایک بارڈر پر مصر کی فوج، دوسرے بارڈر پر اسرائیلی فوج، اور جو سمندر کا راستہ ہے وہاں پر فوج۔ کام کرنے جانا ہے تو روک دیا جاتا، لائٹ آنا ہے یا پانی آنا ہے تو اسرائیل سے آنا، کھانے پینے کا اگر سامان آنا تو اسرائیل سے آنا، دوائیں آنا تو اسرائیل سے آنا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کیسے مشکلات کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کئی برسوں سے گزار رہے ہیں، مگر قربان جائیے ان کے جذبے ایمانی پر کہ بم گر رہے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہا ہے مگر اللہ کے گھر کو آباد رکھ رہے ہیں، دواخانوں کو اڑا دیا جا رہا ہے مگر اپنے دل کو اپنے ایمان سے مضبوط رکھ رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے مگر روز کسی نہ کسی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یہاں پر کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو مسجد میں لوگ نہیں آتے، ارے نہیں گڑبڑ ہو گئی، کچھ ہو جائیں گا، گرفتار کر لیں گے۔ عزیزان ملت، دنیا میں اگر کوئی، خطے میں اگر کوئی جذبہ جہاد اور شہادت کی بہترین مثال ہے تو غازہ۔
کتنے برسوں میں یہودیوں نے ظلم کیا، اسرائیلی حکومت نے اور فوج نے ظلم کیا، مگر وہ لڑ رہے ہیں۔ اور جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یقیناً جو ظلم کیا جا رہا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ یہی یہودیوں کو ہٹلر نے 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ہلاک کیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، مگر آج وہی لوگ اس طرح کا ظلم فلسطینیوں پر کر رہے ہیں، جن کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال کر مار دیا، آج وہ لوگ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ کہاں گئی مغربی دنیا کی تہذیب و تمدن کہ تمہارا ایک پلین میں مرنے والے لوگوں پر تم فکر مند، مگر ہمارے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کیا کہتے ہیں وہ لوگ جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، جن کے ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، جن کا بھائی شہید ہو رہا ہے، جب ان کے سامنے ان کے بچوں کی، ان کے بھائیوں کی، ان کے شوہروں کی، ان کی ماں اور بہنوں کی لاشوں کو لایا جاتا، تو یقیناً جب وہ دیکھتے ہیں ان کی لاشوں کو کہ جسم میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، مگر پھر زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ آج اگر کوئی غزہ کے مناظر کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے تو پریشان مت ہو۔ اسلام کی تاریخ ہم کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ دیکھو، پریشان مت ہو۔ عمر بن یاسر کی قربانی کو یاد کرو، حضرت سمیہ کی قربانی کو یاد کرو، یاد کرو جنگ احد میں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی شہادت کو یاد کرو، حضرت انس بن مالک کے چچا کی شہادت کو یاد کرو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جنگ احد میں جب میرے چچا شہید ہو گئے تو جسم پر اتنے زخم تھے کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش کو نہیں پہچان سکی، صرف ان کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر پہچان کر کہی کہ ہاں یہ میرا بھائی۔ عزیزان ملت، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ تاریخ اسلام ہے۔ نوجوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج اسرائیلی فوج اپنے طاقت کے بلبوتے پر یہ سمجھ رہی ہے، ملٹری کی طاقت کے بلبوتے پر سمجھ رہی ہے کہ ہم کو ختم کریں گے، نہیں، ہم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے۔ بنجامن نتنیاہو، جس دن ہم نہیں دنیا نہیں، جس دن ہم نہیں دنیا نہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا، دنیا آباد رہے گی۔ جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا نہیں ہوگا تو سورج کسی اور جگہ سے نکلے گا۔ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم بھول گئے کہ جنگ بدر کو ہم